حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب شروع فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کی حکمت اور اس کے اندر کی اہمیت اور ضرورت کو کل بیان کیا، اور اس میں یہ بھی مزید بات یاد رکھنے کی ہے، استفہامیہ جہاں بھی قائم کیا جاتا ہے وہاں اپنے معلومات کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے، السوال مفتاح العلم، سوال کے ذریعے سے علم کے خزانے کھلتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیفا کے ذریعے سے ہم لوگوں کی توجہ کو مکمل ہمتاً مشغول رکھتے ہوئے کرتے ہوئے آپ نے یہ ترتیب شروع کی کہ کس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی ہے، اس پر پہلے غور کرو، اور یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے صرف وحی کا سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کے حد کے بعد وحی بند ہے، اور آپ کے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان تمام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کی کیفیت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کی کیفیت تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی کی کیفیت ہے وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں ذرا زیادہ اشد ہے، شدید ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی کیا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بڑا بوجھ والا کلام اتارنے والے ہیں۔ اب سننا سمجھنا یہ ہے کہ جب بوجھ والا کلام اللہ تعالیٰ اتارنے والے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بوجھ کو سنبھالنے کی طاقت اور قوت بھی ضرور عطا کیے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے اللہ کبھی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کو پہلے طاقت دیتے ہیں، بعد میں مکلف بناتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے طاقت دی، بعد میں مکلف کیا۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ 40 جنتیوں کی طاقت عنایت فرماتے ہیں تاکہ وہ قرآن پاک کی اور وحی کی تمام تجلیات کو سہنے اور برداشت کرنے کے اپنے اندر قوت رکھ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی تسلی دینا چاہا کہ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو اتنی زیادہ ثقیل کلام اتار رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان پر بھی اتارے، ان پر بھی یہ مشقت ہوئی ہے، ان پر بھی یہ حالات آئے ہیں، لیکن تمام نبیوں نے اس کو برداشت کیا اور اس کو سہ کر امت تک وحی کو پہنچانے کی مکمل کوشش کی۔ ایک بات تو یہ سمجھانا مقصود ہے۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام
سے لے کر نوح علیہ السلام تک کئی انبیاء تشریف لائے، لیکن ان تمام نبیوں کے وحی کو چھوڑ کر اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، یہ اس اشکال کو پیدا کرتا ہے کہ کیا نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء کوئی نہیں آئے؟ یہاں پر صرف نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا اور نوح علیہ السلام کے بعد کے نبیوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا تاکہ یہ معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام پر جو وحی آپ نے نازل فرمایا اسی طرح کی وحی آپ پر بھی نازل کی جا رہی ہے۔ اس بات کو رکھ کر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبیوں میں پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں، انسانوں میں پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اور وہ لوگ آدم علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور انسانوں میں بھی پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صرف معاشرے کی وحی نازل فرمائی، اخلاقیات کی وحی نازل فرمائی، کس طریقے سے جینا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، کس طریقے سے پہننا چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، شادی کیسے کریں گے، کس کس سے شادی کریں گے، کس کس سے شادی نہیں کریں گے، اس طرح کے معاشرے سے متعلق تمام وحیوں کو نازل فرمایا۔ حابیل و قابیل کی جو لڑائی ہے وہ بھی شادی ہی کی لڑائی ہے، حابیل اور قابیل کی درمیان کا اختلاف شادی ہی کا اختلاف ہے۔ حابیل نے قابیل کو لڑکی دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ قابیل کی لڑکی یہ تھوڑی سی یعنی اصل اس زمانے میں دو بطن، ایک بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کا نکاح دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ ذرا رنگ کے اعتبار سے کم تھی، قابیل کے ساتھ جو بچے پیدا ہوئی وہ رنگ کے اعتبار سے اچھی تھی، تو قابیل یہ چاہ رہا تھا میرے ساتھ جو پیدا ہوئی اسی سے میں نکاح کروں گا، اور تیرے ساتھ جو پیدا ہوئی بھائی تو اس سے نکاح کر لے۔ حالانکہ شریعت آدم علیہ السلام میں یہ چیز منع، ارے بھائی ایک بطن سے پیدا ہونے والے ایک ٹائم میں جو جوڑے جوڑے پیدا ہوتے ہیں وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، دوسرے ٹائم میں جو پیدا ہوتے ہیں ان سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے منع کیا تو اس پر جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہو کر قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ پس منظر سب جانتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت آدم علیہ السلام میں جب یہ چیز منع کر دی گئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو اس طرح کرنے سے جب روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، آخر سب سے پہلے دنیا میں قتل پیش آیا، وہ واقعہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جینے کے اعتبار سے جو احکام ہیں، زندگی کے اعتبار سے جو احکام ہیں، کمانے کے اعتبار سے جو احکام ہیں، کاشتکاری کے اعتبار سے جو احکام ہیں، پکوان کے اعتبار سے جو احکام ہیں، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے جو احکام ہیں وہی احکام نازل ہوئے۔ لیکن نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن پر حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے، سب سے پہلے ان سے کہا گیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طرح کے احکام جو نازل ہوئے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئے، نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ گویا نوح علیہ السلام سب سے پہلے اوامر اور نواہی کے نبی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی اسی قسم کی وحی نازل کی گئی
جس کا تعلق اوامر اور نواہی سے ہے، حلال اور حرام سے ہے، حلت اور حرمت سے ہے، سیئات و حسنات سے ہیں، اور جب شریعت کے اعتبار سے احکام صحیح کیا ہے، حسنات کیا ہیں، سیئات کیا ہیں، اس کے سلسلے میں جب وہی نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام پر اور اس کے بعد کے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا، جس کو احکام شریعت کی وحی کہتے ہیں۔ اسی طرح کی وحی ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ زندگی کے گزارنے کے سلسلے میں جتنی ضروری باتیں تھیں وہ تو آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے انبیاء نے بتا دی۔ اب جو ضروری باتیں ہیں وہ شریعت کے احکام کے اعتبار سے ہیں، اس لیے ہم نے آپ پر بھی اس نوعیت کی وحی نازل کرنے کا فیصلہ کیا جس نوعیت کی وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر ہم نے نازل کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت مفسر ہونے کے حضرت کی سب سے پہلی ہمیشہ کوشش اس بات کی رہی ہے کہ صرف اور صرف احادیث کو جمع کر دینا، احادیث کو بیان کر دینا، یہ احادیث کی حق کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ احادیث یہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے جتنی بھی باتیں ہیں، قرآن پاک کی توضیح ہے، تشریح ہے، اور امت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے جو آیات ہم بیان کرتے ہیں اسی آیات کی تشریح ہے، آپ کے یہ ارشادات ہیں۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کے پر وحی نازل کرنے کا ذکر آیت میں موجود ہے، لیکن روایت میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ اب عموماً علماء یہ کہتے ہیں، شراح حدیث، جب حضرت امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات والی روایت لانی تھی تو کیا ضرورت کتاب و بدیل وحی کے تحت لا رہے ہیں؟ عربی پہلے انما الاعمال بالنیات لا لینا تھا، پھر اس کے بعد کتاب و بدیل وحی لانا تھا، تاکہ کتاب و بدیل وحی کے بعد وحی کی روایتیں شروع ہو جائیں، وحی کا مضمون شروع ہو جائے۔ لیکن وحی کے سلسلے میں تو بات باندھی، باب باندھا تو کتاب لکھی تو وحی کے سلسلے میں لکھی، اور روایت لائی تو انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ انما الاعمال بالنیات کی سند پر غور کریں۔ سب سے بڑا اعتراض تھا کہ حضرت امام بخاری نے الحمد کے بغیر شروع کیا، وہ اعتراض بہت بڑا اعتراض تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب حضرت امام بخاری عملاً دے رہے ہیں، کہ تم نے کہا میں الحمد نہیں کہا، دیکھیے میں سب سے پہلے جس راوی کا منتخب کیا ہوں وہ خود حمد سے مشتق ہے، الحمیدی حمد سے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کا جو اشکال ہے وہ اشکال کو دور کرتے ہوئے میں نے الحمیدی لا لیا، اور ابتدا میں بھی میں نے حمد سے شروع کیا، انتہا سب سے آخری روایت احمد سے شروع کیا، تو وہاں بھی حمد ہے اور یہاں بھی حمد ہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو ہم نے حمد سے اللہ کی تعریف سے ہی شروع کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلا نام ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا۔ اصل حضرت حمیدی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر ہے ان کا نام، عبداللہ ابن زبیر۔ پھر فرمایا حدثنا سفیان۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حدثنا کا لفظ اور اخبرنا کا لفظ، حدثنا براہ راست ڈائریکٹ ہمیں بیان کیا، اخبرنا ہمیں اس بات کی کسی نے خبر دی، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
حدثنا کا وزن زیادہ ہے اخبرنا کے مقابلے میں، لفظ اخبرنا کے مقابلے میں حدثنا کا وزن زیادہ۔ بعض لوگ فرماتے ہیں نہیں، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، حدثنا کی جگہ پر اخبرنا بولو یا اخبرنا کی جگہ پر حدثنا بولو، دونوں درست ہے، دونوں جائز ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الغرض حضرت حمیدی یہ بھی بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں اور بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کا نام ابو عبداللہ محمد ابن ابی نصر ہے، اور یہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم ان دونوں کے استاذ ہیں۔ اور اس کے بعد سفیان، حضرت سفیان یہ سب سے زیادہ مشہور بزرگ ہیں، بے سفیان۔ پھر آگے کہتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا حدثنا یحییٰ ابن انصاری، یحییٰ ابن سعید الانصاری، ہمیں یحییٰ ابن سعید نے نقل فرمایا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے محمد ابن ابراہیم نے خبر دی، اور انہوں نے علقمہ ابن وقاص اللیثی سے سنا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایت کی سند کو کتنے اعلیٰ درجے پر اور کتنا اعلیٰ مقام پر اللہ رب العزت اس روایت کو نقل کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ ہم لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اس پر صحابہ کرام کا سکوت یہ اجماع کے برابر ہے، اور کوئی بھی بات ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اہم تو محراب و ممبر سے وہ بات کہی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کا انتخاب کیا سب سے پہلے راوی کے طور پر، کیوں؟ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے امر میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ تو امام بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں میں 3 تابعین اور 3 تبع تابعین ان کو اس روایت میں لا کر، سند میں لا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی سندوں روایات کی سند لینے میں سختی کے ساتھ کام کیا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے سلسلے میں بڑے سختی سے پیش آتی ہیں، کسی طرح کی وہ رخصت نہیں دیتے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، کوئی آدمی ایسی ویسی بات کہہ دیتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بات کرنے لگتی ہیں۔ اسی طرح میں نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ سند میں کسی بھی طرح کا جھول نہ پیدا ہو، کسی بھی طرح انگلی اٹھانے والے پیدا نہ ہو، کسی بھی طرح کے لوگ مجرمین ایسے پیدا نہ ہو جائیں جس کے ذریعے سے آگے چل کر نام بدنام ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت عمر کی روایت لا کر حضرت فرمانا چاہتے ہیں میں نے بڑی احتیاط سے اس بات کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر ممبر پر فرما رہے ہیں اور یوں کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنا، مجھے کوئی اور نے نہیں سنایا، میں براہ راست سنا ہوں۔ تو سمعتو کا لفظ طاقت کے اعتبار سے بہت اہمیت کے قابل ہے اور بہت بڑا مقام ہے اس کا، سمعتو کا روایتوں میں۔ اور عمر فرماتے ہیں براہ راست میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا آپ نے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان جو بھی نیت کرتا ہے اسے نیت کے برابر اجر ملتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو، يُصِيبُهَا، وہ پالے گا،
او الی امرأۃ اگر عورت کے خاطر ہو ینکحھا اسے نکاح کر لے گا. فرمایا یا دوسرے کچھ الفاظ ہیں او الی امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ اور اس کی ہجرت الی ما ہاجر الیہ اس کے لیے ہے جس کی نیت کے ساتھ وہ ہجرت کرتا ہے. یہ ظاہری الفاظ کے معنی ہوئے. اس کے حقیقی معنی اور اس کے حقیقی مفہوم یہ بہت وسیع ہیں اور اس کے شان ورود کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آگے عرض کیا جائے گا.